السلام علیکم۔ آج ہم چمن اردو کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ یہ ہمارا پارٹ کا نام ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ آپ سے میری ایک درخواست ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع اصحاب حلیم۔ تواضع اصحاب حلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا کہ ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا، اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمی کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلا دیا اور بہت عمدہ بچھونا بھی بچھا دیا، مگر اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا، بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ آپ اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا۔ پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے۔ وہ یہ حال سن کر بہت برا فروختہ ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی، وہ اسے لینے کو واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ ایک یہودی کا آپ پر کچھ قرض تھا۔ اس نے روپے دینے کا جو وعدہ تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے آپ کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا۔ وہ جوں سختی کرتا آپ نرمی سے جواب دیتے۔ آخر کار کہنے لگا، تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی
چلی آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا تو ایسے بے ادبی کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر، جھگڑنا اور غصہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اب اس کا قرض ادا کرو۔ جھگڑے اور جھگڑنے کے عوض اسے کچھ زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم دلی دیکھی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی نشانی پڑھی ہے کہ جو کوئی اس سے سختی کرے گا وہ نرمی کریں گے۔ مجھے اس بات کو آزمانا تھا سو میں نے ویسا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ کوئی شخص قصور بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے اور کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اسے بری معلوم ہو۔ ایک دفعہ ایک غوار مسجد میں آیا اور وہیں پیشاب کرنے لگا۔ آپ کے صحابہ بہت غصے ہوئے اور چاہا کہ اسے مار کر مسجد سے نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر زیادتی نہ کرو، اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ مساجد اس واسطے نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوڑا کرکٹ ڈالے یا پیشاب اور پخانہ کرے، یہ تو صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے واسطے ہے، ان میں عبادت ہی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حلیم تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ پر زیادتی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے مگر ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آتے تھے بلکہ ان سے بھلائی ہی کرتے تھے اور ان کی دشمنی کی باتوں کو خیال میں بھی نہ لاتے تھے۔ ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کسی طرح جدا ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک شخص آیا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ۔ یہ لفظ سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا کہ بتا اب میرے سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کیا کہ آپ غالب آنے والوں میں سب سے اچھے ہیں، جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتا مگر میں نہ آپ سے لڑوں گا نہ آپ کے ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں آیا، کہنے لگا کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو سب آدمیوں سے اچھا ہے۔
اس کے بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔